سب سے پہلی حدیث جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا، وبکر وابتکر، اور جلدی ہی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور جمعہ سے پہلے اچھے نیک کام بھی کیے، ولم یرکب، پیدل چل کے آیا، سواری پہ سوار ہو کر نہ آیا، یعنی پیدل چل کے جمعہ پڑھنا یا پیدل چل کے عید کی نماز کے لیے جانا یہ افضل ہے، یہ ادب ہے۔ ودنا من الامام، جمعہ کے لیے جانا، جلدی جانا، پھر امام کے قریب یعنی صف اول میں بیٹھنا، یہ ادب ہے۔ جمعہ کے آداب میں سے ہے پہلے جائے اور پہلے بیٹھے اور آگے امام کے قریب ہو کر بیٹھے۔ واستمع، غور سے خطیب کی بات کو سنیں، توجہ سے سنیں۔ ولم یلغ، کان لہ بکل خطوۃ عمل سند، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیہودہ کام یا بیہودہ بات نہ کرے۔ میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد آگے فضیلت سناتا ہوں۔ اچھے طریقے سے غسل کرنا، جلدی مسجد میں آنا، نیکی کے کام جمعہ سے پہلے کچھ کر لینا، یعنی صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، کوئی تسبیح پڑھنی ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، کثرت درود پاک کرنی ہے، کسی غریب کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی قبر پہ جانا ہے، کوئی بھی اچھے کام جو کرنے والے ہیں وہ جمعہ سے پہلے کر لینا آداب جمعہ میں شامل ہے۔ پیدل چل کے آنا بہترین اور افضل طریقہ ہے۔ امام کے قریب بیٹھنا افضل اور بہترین طریقہ ہے اور جمعہ کا ادب ہے۔ غور سے بات کو سننا اور سمجھنا یہ جمعہ کا بہترین ادب ہے۔ ولم یلغ، کوئی لغو بات، کوئی لغو کام، ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کو بات سننے میں کمی پیشی پیدا ہو جائے یا آداب مسجد کا خیال نہ رکھا جائے، ایسا کوئی کام نہ کرنا، یہ بھی ادب جمعہ ہے۔ جس شخص میں یہ ساری باتیں پائی جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، جمعے کے آداب کو بجا لا کر جمعہ پڑھنے والے آدمی کے قدم قدم پر اللہ ایک ایک سال کی نیکیوں کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ ادب و احترام سے آنے والا آدمی خوش نصیب ہے کہ اللہ لکھ دیتا ہے، اس نے جتنے قدم اٹھا کے آتا ہے اتنے قدموں پہ لکھ دیتا ہے کہ اس شخص نے پورا سال روزے بھی رکھے، پورا سال نفلی عبادت کی کثرت بھی کی۔ تو جمعہ کی نماز صرف جمعہ کی ایک نماز نہیں ہے، اس میں سالوں کی عبادت رب نے رکھ دی۔ آداب احترام کے ساتھ اگر آدمی جمعہ پڑھنے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا۔ اگلی حدیث ہے، اس کو امام ابن ماجہ نے اور امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے روایت کیا ہے، اور صاحب مشکات نے اس کو حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی احدکم ان وجد ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوب محنتہ، تاجدار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس وسعت ہو، تو اس کو چاہیے کام کاج کے کپڑے الگ بنا لے، جمعے کی نماز کے لیے کپڑے الگ بنا لے۔ یہ بھی آداب جمعہ میں ہے۔ اگر طاقت ہے تو نیا لباس پہن لے،
ورنہ اس کو دھو کے پہن لے، صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہن کے آنا یہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ تیسری روایت ہے حضرت سامورہ بن جندب سے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ سامورہ بن جندب فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا الذکر وادلوا من الامام، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے لیے جلدی آیا کرو، امام کے قریب بیٹھا کرو۔ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، سرکار نے فرمایا جو شخص ہمیشہ لیٹ آتا ہے، لیٹ آنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے، آج بھی لیٹ، کل بھی لیٹ، پھر بھی لیٹ، چل بھی ٹائم دیکھتا رہتا ہے کہ بھی ٹائم ختم ہوگا، پہنچ جاؤں گا، ہمیشہ لیٹ آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی نماز تو ہو جاتی ہے، پر جیسے وہ جمعے کی نماز میں لیٹ سے لیٹ آتا ہے، ایسے ہی وہ جنت میں اگر داخل بھی ہو گیا تو پھر لیٹ سے لیٹ ہی ہوگا۔ اس کا معنی آسان کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا جمعہ کی نماز پہلے آنے والا یوں سمجھے کہ میں جنت میں بھی پہلے ہی جاؤں۔ جب میدان حشر میں جنتیوں کی لائن لگی ہوگی، ترتیب بنی ہوگی، پہلے اس نے جانا ہے، پھر اس نے جانا ہے، پھر اس نے جانا ہے، جو جمعہ کی نماز کے لیے پہلے چل کے آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا، اور جو آدمی جمعہ میں لیٹ کی عادت بنا لیتا ہے، جنت میں اگر گیا تو وہ سب سے پیچھے کھڑا ہو۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اللہ مجھے جنت نصیب کرے اور جنت میں پہلے جانا نصیب کرے، تو شخص کو چاہیے وہ جمعے میں پہلے آنے کی عادت بنا لے اور کوشش کر لے۔ تو گویا اس کا اگر ہم عام معنی کریں تو اس کا مطلب ہے جمعہ کی نماز کے لیے آنا یہ جنت کی طرف آنا۔ جمعہ کی نماز یہ عام نماز نہیں ہے، اس امت کے لیے بہترین تحفہ۔ امام ترمذی نے حضرت معاذ بن سہل بن معاذ سے روایت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تخطى رکاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ والے دن جو شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آئے، اس شخص نے دوزخ پہ پل بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، لوگ پہلے بیٹھے ہیں، وہ لوگوں کو پھلانگ کر وہ صفیں کراس کر کے چیر کے لوگوں کے کندھوں سے ہی اٹھتا آگے آ جائے، اتنا بڑا جرم ہے اور بے ادبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں سمجھو لوگوں کے کندھوں سے پھلانگ کے آنے والا اپنے لیے جہنم پہ پل بنا رہا، اتنا بڑا عذاب۔ اس کی علماء نے دو جہتیں لکھی، ایک جہت تو یہ ہے جو آدمی پہلے آتا ہے اس کو چاہیے وہ آگے بیٹھے، اگلی صف میں بیٹھے، آگے خلا پورا کرے تاکہ بعد میں آنے والا آدمی گناہگار نہ ہو۔ اگر پہلے آنے والا آدمی خود سستی کر لیتا ہے، غفلت سے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہے جو پیچھے سے آئے گا تو اس نے اگلی صف پوری کرنی ہے، اس نے تو آگے آنا ہے۔ اگر اگلی صف پوری کرنے کی غرض سے پیچھے سے نمازی آتا ہے، کسی کے کندھے پھلانگ کے آتا ہے، پہلے خلا پورا نہ کرنے والا، پیچھے بیٹھ جانے والا گناہگار ہے، پھر اگلی صف پوری کرنے والا گناہگار نہیں۔ اس روایت میں یہ جو آخری جملہ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ جسرا الی جہنم، اس نے جہنم پہ پل بنا لیا، یہ صیغہ معروف ہے، اس کو صیغہ مجہول بھی بعض علماء نے لکھا ہے، پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اتخذ جسر الی جہنم، جو آدمی نمازیوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یوں سمجھ لو قیامت کے دن اس انسان کو جہنم پہ پل بنا دیا جائے گا، لوگ اس کے اوپر سے گزر کے جائیں گے۔ بہت بڑی وعید ہے، کندھے پھلانگ کے آگے آنے والا قیامت کے دن اس کا پل بنایا جائے گا، اس کو جہنم پہ لٹایا جائے گا اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزار دیا جائے گا۔ تو لہذا
آداب نماز اور آداب جمعہ میں ضروری ہے پہلے آئیں اور آگے بیٹھیں، اگلا خلا پورا کریں، اگلی صف پوری کریں، آنے والا بھی پریشان نہ ہو، گناہ گار بھی نہ ہو۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، نیکی کرنے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ کر نیکی کمانے کی بجائے الٹے گناہ گار ہو جائیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ان آداب کا ہم جمعہ پہ ضرور خیال رکھیں، ورنہ بہت بڑی اور سخت وعیدیں ہیں۔ اگلی روایت ہے متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راوی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقیم الرجل الرجل من مقعدہ ویجلس فیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جب مسجد میں آئے یا کسی مجلس میں جائے، کسی آدمی کو اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو ایسا کرنے والا آدمی مجرم ہے، گناہ گار ہے، رسول اللہ کے فرمان کا مخالف ہے۔ یعنی جو پہلے بیٹھا ہے وہ اس کی جگہ، اس کو بیٹھنے دو، اس کو نہیں ہٹانا۔ آپ اس کے ساتھ جگہ بچی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ ہاں جگہ تنگ ہے تو آپ اس کو گزارش کر سکتے ہو کہ جناب تھوڑا سا وقفہ کر لو، تھوڑی سی جگہ دے دو، میں بیٹھ سکتا ہوں، وہ خوشی بردا جگہ دے تو پھر بیٹھنا۔ ہاں ایسی صورت ہوتی ہے اگر ایک آدمی کی جگہ پہلے سے مقرر ہے، مثلا امام مسجد ہے، اس نے امامت کرانی ہے، آگے مصلی پہ اس نے ہی کھڑا ہونا ہے، مؤذن آگے جا کے بیٹھ جائے، مؤذن نے تو نماز ہی نہیں پڑھانی، یا کوئی آ کے مقتدی یا عام آدمی مصلی پہ بیٹھ جائے تو امام کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کو پیچھے کر کے وہاں بیٹھ سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی مقرر جگہ ہے۔ اگر ایک آدمی تکبیر پڑھنے کے لیے، اقامت کہنے کے لیے مقرر ہے اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، یا اس نے اقامت پڑھی، اس کی جگہ مقرر ہے، مقررہ جگہ پر کوئی اور آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس مکبر کو اجازت ہے وہ وہاں سے اس آدمی کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ بٹھا کر خود وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، یہ تو مسجد کا ہے، ڈیوٹی کا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر تم کسی کے گھر میں جاتے ہو، کسی کی مجلس میں جاتے ہو، کسی کے ڈیرے پہ جاتے ہو، وہاں جو لوگ اپنی اپنی مسند پہ، اپنی جگہ پہ، اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں، ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے آپ اٹھے مجھے جگہ دیں، اس کی اجازت نہیں۔ کوئی اخلاقیات سے خود کھڑا ہو جائے اور وہ آپ کو جگہ دے دے، بھئی یہاں بیٹھ جائے، پھر بھی اس کو کہے نہیں یہ تیری جگہ ہے تو بیٹھ جا، مجھے جہاں جگہ ملتی ہے میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر وہ اپنے اخلاقیات سے بٹھا دے تو پھر اجازت ہے، گنجائش ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر گھر میں یا ڈیرے پہ کسی کے ہم جاتے ہیں، ایک آدمی وہاں کا لیڈر ہے یا گھر کا مالک ہے یا صاحب مسند و اقتدار ہے، صاحب منصب ہے، ہم اس کے گھر میں گئے، اب اتفاق سے گئے وہ وہاں بیٹھا نہیں تھا، ہم جا کے اس کی کرسی پہ بیٹھ گئے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے، اب وہ آدمی بعد میں آتا اس کو حق حاصل ہے، وہ ہمیں وہاں سے اٹھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی مقرر جگہ، مقررہ جگہ پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کا حق رکھنے والا اس کو اٹھا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، یہ لفظ بلفظ یاد کرنے والی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو اس کے راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھنے کے لیے 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ہم سب نے اس پہ غور کرنا ہے، کیا یہ واقعی یہ صورتحال ہمارے ہاں موجود ہے یا نہیں ہے۔ 3 قسم کے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ پہلا سرکار نے فرمایا رجل حضرھا بلغو فذلک حظہ منہ۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغویات کے لیے آتے ہیں، حرکتیں کرنے آتے ہیں، شرارتیں کرنے آتے ہیں، یا لوگوں کو دیکھنے آتے ہیں، کہتے چلو آج یہاں جمعہ پڑھتے دیکھیں کیسا ماحول ہے، ماحول دیکھنے آتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں کے محلے میں، علاقے میں، گلی میں، کوچے میں کہیں تعلقات ہوتے ہیں، کسی اور مقصد کو آتے ہیں۔ شارحین نے لکھا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی نے کسی سے پیسے لینا، اس کو پتا ہے یار یہ آدمی ویسے تو ملتا نہیں ہے، صرف جمعہ پڑھنا ہے، چلو وہاں جمعہ بھی پڑھتے ہیں ساتھ پیسے بھی لے لیں گے۔
تو پیسے لینے کی غرض سے آیا ہے۔ ایک آدمی اگر سمجھتا ہے کہ یار فلاں آدمی سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، جہاں تو ایسے ملتا نہیں ہے یا ٹائم نہیں ملتا، چل جمعے کے بہانے ہم وہ کام بھی ساتھ کر آئیں گے، اپنا کام کرنے آئے تھے، اپنی غرض سے آئے تھے، ساتھ ہی جمعہ پڑھ لیا، یہ سارے لغو ہیں، یہ فضولیات ہیں۔ جب جمعہ پڑھنے آنا ہے تو پھر جمعہ ہی پڑھنے آنا ہے، جمعے میں دنیاوی اغراض نہیں ہونی چاہیے، کسی کی ملاقات، کسی کا لین دین، کسی کا معاملات، وہ کرنا ہمیں بعد میں کر لینا ہے، اس کے گھر جا کے کر لینا ہے، دکان پہ کر لینا ہے، اس سے رابطہ کر کے کر لینا ہے۔ جمعہ پڑھنے آئے، چل بھی یہ کام بھی کر آئیں گے، ساتھ جمعہ پڑھ آئیں گے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں چاول بھی کھائیں گے، ساتھ جمعہ بھی پڑھائیں گے۔ جامع مسجد میں آج کل لوگ لنگر دیتے ہیں گیدرنگ بڑھانے کے لیے۔ اگر کوئی اس نیت سے جاتا ہے چل یار چاول کھائیں گے، ساتھ جمعہ پڑھائیں گے، چاولوں کی غرض سے جاتے ہیں، لنگر کی لالچ پہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے لغو کام کیا۔ لغو کا معنی فضول کام کیا۔ فضول کرنے والے کو کتنا حصہ ملے گا؟ سرکار کے الفاظ یہ ہے، سرکار فذالک حظہ منہا، اس کا اتنا حصہ تھا، اس نے لغو کام کرنا تھا، اس نے فضول کام کرنا تھا، اس نے آ کے شرارتیں کرنی تھی، اس نے حرکتیں کرنی تھی، اس نے باتیں کرنی تھی، اس نے شور شرابہ کرنا تھا، اس نے شرارت کرنی تھی، کر دی، بس اس کا نصیب اتنا تھا، وہ اپنا حصہ بانٹ کے چلا گیا۔ یہ اس کا جمعہ ہے، اس کے نصیب میں شرارت تھی، وہ کر کے چلا گیا۔ دوسرا گروہ دیکھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں۔ بچہ پھنس گیا، مصیبت میں پڑ گیا، چلو جمعہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے، آیا اس نے دعا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ تسبیح لے کے آتے، وہ تسبیح روڑتے لیتے ہیں، تسبیح پڑھنی ہے، کسی نے وظیفہ پورا کرنا ہوتا ہے، کسی نے کوئی دعا ایک الگ عبادت ہے۔ لیکن جو آدمی جمعہ پڑھنے آیا ہے، جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، خطیب خطاب کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، مسائل کی بحث ہو رہی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسی لمحے کسی آدمی کا دعا مانگنا، دعا میں مصروف رہنا، اپنی تسبیح و تحمید میں مصروف رہنا، اللہ کے نبی نے فرمایا بس اس کے حق میں دعا ہی ہے، اس کے حق میں انشاء اعطاہ، اگر اللہ چاہے اپنے فضل سے اس کی دعا قبول کر لے، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَ، اگر چاہے تو وہ اس کو رد کر دے۔ شارحین نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا اگر کوئی آدمی صرف دعا ہی کر رہا ہے، دعا ہی کر رہا ہے، مسلسل دعا ہی کر رہا ہے، اس کو نہ تقریر سے غرض ہے، نہ وعظ سے غرض ہے، نہ خطبے سے غرض ہے، نہ دوسرے مسائل سے غرض ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اب دعا ہی مانگتا پھر رہا ہے، تسبیح پڑھتا جا رہا ہے۔ شاعری نے لکھا ہے عدل یہ ہے اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ وہ جمعہ تو پڑھنے ہی نہیں آیا، وہ تو آیا ہی دعا کرنے۔ فضل یہ ہے وہ چاہے تو اس کی دعا قبول کر لے، چاہے تو وہ اس کو رد کر دے۔ یہ تصوف کا خوبصورت طریقہ ہے۔ اگر آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو جمعہ ہی پڑھیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں نماز ہی پڑھیں، جس غرض سے آئے ہیں وہ غرض پوری کریں۔ اگر محض دعا میں لگے رہے تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ دعا کا بھی ٹائم ہے، جمعہ کا ٹائم ہے، وعظ کا ٹائم ہے، تقریر کا ٹائم ہے، مسائل کا ٹائم ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا ٹائم ہے۔ کل امر مرہون باوقاتہ، ہر کام اپنے وقت مقررہ پہ ہوتا ہے، وہ خوبصورت لگتا ہے۔ اگر بے وقت کام کریں گے تو اس کا فائدہ، یہ دوسرا گروہ تھا۔ اب تیسرا گروہ پڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ، ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جمعہ پڑھنے والا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں تو خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سن تو نہیں رہے ہوتے لیکن پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ دو لفظ ہیں عربی کے لفظ ہیں انصات و سکوت۔
انصات کا مطلب بھی خاموش ہونا ہے، سکوت کا مطلب بھی خاموش ہونا ہے۔ سرکار نے 2 لفظ بیک وقت بولے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جمعہ پڑھنے آئے، قریب بیٹھ گئے، مسجد کے حال میں بیٹھ گئے، وہاں سے آپ کو تقریر کی، وعظ کی، قرآن کی، حدیث کی، مسائل کی آواز آ رہی ہے، صاف ظاہر ہے آپ خاموش رہیں گے تو سنیں گے نا۔ خاموش بھی رہیں، غور سے بھی سنیں۔ ہاں بالفرض اندر جگہ ہی نہیں ہے، سپیکر ہے تو باہر سپیکر کی آواز نہیں ہے، یا آواز ہے وہاں سمجھ نہیں آ رہی، ایک آدمی باہر بیٹھ جاتا ہے، دور بیٹھ جاتا ہے، وہاں تک آواز ہی نہیں جاتی، پھر بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی خاموش رہے۔ یہ جمعے کا آداب ہے۔ قریب بیٹھا ہے، اس تک آواز جا رہی ہے تو وہ آواز سنے، اس پر واجب اور ضروری ہے۔ اگر آواز نہیں جا رہی پھر بھی اس پر فرض ہے وہ خاموش رہے، اس کے بولنے کی وجہ سے اگر خلل پیدا ہوا تو وہ مجرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا گروہ یہ ہے جو خاموشی سے جاتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں، اور یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، اور کسی آدمی کا کندھا پھیلا کے آگے جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جہاں جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، کسی کو مسجد میں تکلیف بھی نہیں دیتے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جانے انجانے تکلیف دیتے رہنا، مسجد میں تکلیف بھی کسی کو نہیں دیتے، کندھا بھی کسی کا نہیں پھیلاتے، بات بھی نہیں کرتے، شور شرابہ نہیں کرتے، حرکات غلط نہیں کرتے، لغو باتیں نہیں کرتے، اشارے ایک دوسرے کو نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفات موجود ہوں، اللہ کے نبی فرماتے فاہیا، یہ جو تیسرا گروہ بیان کیا، ادب سے آیا، خاموشی سے بیٹھا، توجہ سے سنا، کسی کے کندھے نہیں پھیلائیں گے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، باقی تسبیح تحلیل دعاؤں میں مست نہیں رہا، بلکہ جمعے کے آداب کو خاطر میں لاتے ہوئے اس کے واعظ سنا، مسائل سیکھے، سمجھے، توجہ سے ادب سے جمعہ پڑھا، یہ سارے کام کرنے والے کے لیے اجر یہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفارۃ الی الجمعۃ التی تلیھا وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے سے آگے بڑھ کر 10 دن عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آداب کے ساتھ جمعہ پڑھنے والے کے لیے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آداب کا خیال نہ رکھیں، تعظیم و تکریم نہ کریں تو یاد رکھ لیں جمعہ تو ہو ہی جاتا ہے پر انسان